السلام علیکم، میں زاہد، آپ دیکھ رہے ہیں زی انالیٹکس۔ سانپ یقیناً دنیا کے خطرناک ترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے اور سالانہ شاید 1,38,000 کے قریب انسانوں کی موت صرف سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ جہاں دنیا میں 3900 اقسام کے سانپ موجود ہیں، ان میں سے 750 اقسام کے سانپ ایسے ہیں جن کا وینم ٹاکسک ہوتا ہے، جن کو زہریلے سانپ کہا جا سکتا ہے، اور ان میں سے 250 اقسام کے سانپ ایسے ہیں جن کے ڈسنے کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز سمجھنا یہ بھی اہم ہے کہ کچھ ایسے سانپ بھی موجود ہیں اس دنیا میں جن کا وینم ٹاکسک نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک انسان کے لیے اس قدر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کی موت کی وجہ بن سکتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو زندہ اپنے اندر نگل بھی سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 زہریلے ترین سانپوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کے ڈسنے کی وجہ سے انسان کی موت شارٹ ٹائم میں واقع ہو سکتی ہے۔ اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ان لینڈ ٹیپن۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ زہریلا سانپ ہے اور یہ آسٹریلیا میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اگر میں ان کے سائز کی بات کروں تو ان کی لمبائی 6 فٹ سے لے کے 8.2 فٹ تک ہو سکتی ہے، اور ان کا وینم اس قدر ٹاکسک اور اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ جس وینم کوانٹٹی کے ساتھ یہ ایک انسان کو ڈستا ہے، اسی وینم کوانٹٹی سے 100 بالغ مردوں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ریئر کوانٹٹی میں موجود ہیں اس دنیا میں، اور چونکہ یہ ریموٹ ایریاز میں زیادہ ہوتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ زمین کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی انسانوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو ڈسے، کیونکہ ایک تو انسانوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن کم ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ یہ زمین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کا سب سے زہریلا سانپ ہے جس کا وینم اس قدر ٹاکسک ہے کہ 100 بالغ مردوں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ جبکہ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پہ بلیک ممبا نامی سانپ موجود ہے جو کہ سب سہارا افریقن ریجن میں ہے۔ اگر میں اس کی سائز کی بات کروں تو یہ 6.7 فٹ سے لے کے 9.8 فٹ تک اس کا سائز ہو سکتا ہے، اس کی لینتھ ہو سکتی ہے۔ زمین میں پائے جانے والے سانپوں میں جو سب سے تیز رفتار سانپ ہے وہ یہی بلیک ممبا نامی سانپ ہے، جو کہ 1 گھنٹے میں 20 کلومیٹر کا ڈسٹینس فاصلہ طے کر سکتا ہے، اور یہ کسی انسان کو اگر بائٹ کر لیتا ہے تو 30 منٹ کے اندر اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اگر اس کا آن سپاٹ ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا، اور یہ 100% گارنٹی ہے کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی، آپ کے بچنے کا 1% بھی چانس نہیں ہے اگر اس بلیک ممبا نامی سانپ نے کسی انسان کو ڈس لیا۔ رسل وائپر نامی یہ سانپ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پہ ہے، جو کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں پتھریلے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کی جو لینتھ ہے وہ 4 فٹ تک ہوتی ہے۔ سانپوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ کسی انسان کو کاٹتے ہیں اس کا پین بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب کسی انسان کو چیونٹی یا مچھر کاٹے، بالکل اسی پین کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس رسل وائپر نامی سانپ کی بات ہے، جب یہ کسی انسان کو کاٹتا ہے تو اس کا شدید پین ہوتا ہے جو کہ 2 سے 4 ہفتوں تک رہ سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ 25 to 30% ایسے کیسز ہیں جس میں اس سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے انسان کے کڈنی بھی فیل ہو سکتے ہیں، اور 90% اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ آن سپاٹ ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، جو کہ بہت شارٹ ٹائم ہے، یعنی کہ ود ان آور اگر آپ آن سپاٹ اینٹی وائرم انجیکشن نہیں لیتے تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اوورآل اگر میں انڈیا کی بات کروں تو اس میں 43% جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ اسی سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے ہیں۔ اوورآل 100% کا 43% جو کیسز سانپوں کے ڈسنے کے ہیں اس میں یہ رسل وائپر نامی سانپ انوالو ہے۔ زہریلے سانپوں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پہ کامن کریٹ نامی یہ سانپ ہے، جو کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں، یعنی کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان طرح کے ممالک میں یہ پایا جاتا ہے۔ عام طور پر اس سانپ کی جو لینتھ ہے وہ 3 فٹ سے لے کے 6 فٹ تک ہو سکتی ہے، اور ان کے جو وینم ہوتے ہیں ان میں نیورو ٹاکسنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مسل جو ہیں وہ پیرالائز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، یعنی کہ جو سانس لینے کا عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو وکٹمائز ہوتا ہے، جو متاثرہ شخص ہوتا ہے جس کو یہ سانپ بائٹ کرتا ہے، جس کو یہ سانپ کاٹتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ وینم اس کا ٹاکسک ہوتا ہے تو اس وجہ سے 70 to 80% یہی چانسز ہوتے ہیں کہ جس کو اس سانپ نے کاٹا ہے اس کی موت واقع ہو جائے۔ اوورآل بنگلہ دیش میں 50% جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ اسی سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ جبکہ اس لسٹ میں 5ویں نمبر پہ انڈین کوبرا ہے، جو کہ کوبرا کی ایک ٹائپ ہے، اور یہ جو کوبرا نام کے سانپ ہوتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے لوگ تو ان سے اچھی طرح فیملیئر ہیں، یعنی کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، یعنی کہ ان ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوبرا نام کے سانپ سے اچھی طرح جو ہے نا وہ واقف ہیں۔ تقریباً ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا اس طرح کے ناموں کو یوز بھی کرتے ہیں یا سنتے بھی ہیں، اور ان کوبرا کے جو سانپ ہیں ان میں سب سے جو زیادہ خطرناک اور جو زہریلا سانپ ہے وہ انڈین کوبرا ہے،
اور اس انڈین کوبرا کو جو انڈین کلچر ہے اس میں ایک رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا شیوا نامی گارڈ ہے, جب ان کی پکچر یہ ڈپکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ جب اس کی پکچر کو دکھایا جاتا ہے, آپ نے کبھی سوشل میڈیا پہ, فیس بک, واٹ ایور جہاں کہیں بھی دیکھا ہو, تو اس میں یہ جو انڈین کوبرا کی یہ جو پکچر ہے, یہ جو امیج ہے, یہ آپ کو اس کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر بالکل ایکسٹریم ڈیزرٹ ہے تو اس جگہ پہ بھی یہ سانپ نہیں سروائیو کر سکتے. اس کے علاوہ جو ہائی الٹیٹیوڈ یعنی کہ بہت زیادہ بلندی ہوتی ہے, اراؤنڈ اباؤٹ 2 کلومیٹر یعنی کہ 2000 میٹر کی بلندی پہ بھی یہ سروائیو نہیں کر سکتے. جہاں یہ انڈینز کے لیے رسپیکٹڈ ہے, اس سے بالکل ڈر بھی لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا جو امپریسو ہیڈ ہوتا ہے, جب اس سانپ کو کوئی خطرات لاحق ہوتے ہیں یا یہ تھریٹ فیل کر رہا ہوتا ہے, تو اپنے اس امپریسو ہیڈ کو یہ پھیلاتا ہے. تک جو بات ہو رہی تھی وہ دنیا کے سب سے جو زہریلے سانپ ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی. لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان پانچوں میں سے کوئی بھی ایسا سانپ نہیں ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی سب سے زیادہ موت واقع ہوئی ہو, بلکہ سا اسکیلڈ وائپر نامی یہ سانپ ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی سب سے زیادہ موت واقع ہوتی ہے. صرف انڈیا میں سالانہ 5000 کے قریب لوگ جو نا اس سانپ یعنی کہ سا اسکیلڈ وائپر نامی سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے مرتے ہیں. یہ زیادہ تر جو سانپ ہیں یہ مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے ایریاز میں پائے جاتے ہیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی. پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, ویڈیو کو شیئر بھی کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.